ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک کو کیوں آزاد کیا تھا؟ ان کو اس سے کیوں بھگایا تھا؟ اس لیے تو نہیں بھگایا تھا کہ ہم یہاں پر اس سے بدتر حال کر کے اس ملک کو پیچھے کر دیں گے. ہم نے اس لیے تو نہیں بھگایا تھا کہ ہم یہاں آپس میں خلیجے بنا کر دراڑیں پیدا کر کے ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگیں گے. جو بھی اس کوائلیشن کو توڑنے کی کوشش کرے گا، ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ سے لڑائے گا، ایک زبان کو دوسری زبان سے لڑائے گا، ایک کلچر کو دوسرے کلچر سے لڑائے گا، ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے مقابلے میں کھڑا کرے گا، تو وہ اس ملک کا دشمن ہوگا. کیونکہ وہ اس ملک کی دوستی نہیں ہو سکتی، وطن پرستی نہیں ہو سکتی، وہ وطن دشمنی ہو سکتی ہے. وطن کی محبت صرف نعروں سے نہیں ہوتی، وطن کی محبت چند سلوگن سے نہیں ہوتی، وطن کی وفاداری دکھانی پڑتی ہے. یہاں پہ انصاف لانا پڑتا ہے، یہاں ہر ایک کو حق دینا پڑتا ہے. وطن نام اس کا ہے کہ کمزور کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے اوپر اٹھایا جائے. بزرگان محترم، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارے اس ملک کو آزاد ہو کر 80 سال گزر رہے ہیں. آزادی کا احساس بہت عظیم احساس ہوتا ہے. انسان کو جب یہ معلوم ہو کہ اس کے اوپر کسی غیر کی بالادستی نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے کسی شخص کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اب خود مختار ہے، وہ اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے، وہ اپنی ترقی کے انتظامات اپنی معیشت کے مطابق کر سکتا ہے. اس بات کا احساس آزادی کا احساس کہلاتا ہے. اس چیز کو ہم لوگوں نے اپنے ملک میں محسوس کیا جب انگریزوں کو یہاں سے نکال کر باہر کیا. جب اس ملک کو ہم نے آزاد کیا انگریزوں سے، ان کی بالادستی سے، ان کے نظام سے، اور اپنا نظام قائم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں صرف کی، عالی دماغ لوگوں کو جمع کیا، بہت بہترین شکل میں ایک اپنے ملک کا دستور تیار کیا، قانون بنایا جس کے تحت اس ملک کو چلایا جا سکے گا. تو اس آزادی کو آج 80 سال گزر رہے ہیں. کل کا دن ہماری آزادی کے عنوان کا دن ہے، جس کو ہم بطور آزادی کے انڈیپینڈنس ڈے کے سیلیبریٹ کیا کرتے ہیں. میں آج کے اس بیان میں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں آپ کے سامنے آزادی کا وہ تصور پیش کرنا چاہتا ہوں جو ملکی سطح پر ہوتا ہے، فکری سطح پر ہوتا ہے، عقیدے اور ایمان کی سطح پر ہوتا ہے، اور اسی آزادی کے لیے انسان جیتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ اس کے مطابق جی سکے. لیکن آج آزادی کے 80 سال کے بعد دوبارہ سے آزادی چھینی جا رہی ہے. دوبارہ سے ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنا کر ان کی مذہبی آزادی پر زبردست حملے کیے جا رہے ہیں. وہ چیلنج ہے ہمارے لیے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے. یہ باتیں قابل غور ہیں، ہمارے لیے اہم ہیں، جس پر ہمیں سوچنا ہے اور اپنے آگے کے فیصلے کرنا ہے. دیکھیے، جب کوئی ملک بنتا ہے، کوئی بھی ملک ہو جس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک کلچر کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کلچر کو فالو کرنے والے ہو سکتے ہیں، ایک مذہب کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مذہب کو ماننے والے ہو سکتے ہیں. لیکن اس وطن کو جوڑنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ وطن کی بنیاد پر اتحاد ہوتا ہے. وطن جو ایک ملک کی حیثیت اختیار کر کے مختلف لوگوں کو ایک زمین پر جمع کرتا ہے اور ایک نظام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ چیز اتحاد کا باعث ہوتی ہے، یونٹی کا ذریعہ ہوتی ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو اس ملک کا قانون بنایا جاتا ہے، دستور بنایا جاتا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق شامل ہوتا ہے، ہر ایک کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر ایک کے حقوق کے تحفظ کی بات کہی جاتی ہے، ہر ایک کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس ایشورٹی کی بنیاد پر، اس گارنٹی کی بنیاد پر، اس یقین دہانی کی بنیاد پر ایک اتحاد قائم ہوتا ہے. ہمارا ملک بھی اسی بنیاد پر بنا تھا. پوری دنیا کے ممالک میں ہندوستان ایک ایسا خاص ملک ہے جس میں سب سے زیادہ کلچرز ہیں، مذاہب ہیں، قبیلے ہیں اور ذات پات ہیں. یہ ساری چیزیں کسی ملک میں اتنی متنوع شکل میں، اتنی زیادہ شکل میں نہیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہے. تو ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ اس نے اس کو غیروں سے آزاد کرنے کے بعد جو کولیشن ہے کمیونٹیز کا، اسٹیٹس کا، ریسز کا، ٹرائبس کا، کلچر کا، ریلیجن کا، ان سب کے درمیان جو کولیشن بنایا ہے، جو ایک اتحاد قائم کیا ہے، جو آپسی سہمتی بنائی ہے، ہر ایک کے رائٹس کے تحفظ کی جو گارنٹی دی ہے،
اس بنیاد پر جو قانون سازی کی ہے وہی اس ملک کی جان ہے، آن ہے، بان ہے، طاقت ہے۔ اسی کی بنیاد پر یہ ملک سلامتی کے ساتھ اب تک رہا ہے اور آگے رہ سکتا ہے۔ ہم نے ایک اتحاد کیا، ایک معاہدہ کیا، ہم نے ملک کی مختلف قوموں کے ساتھ مل کر اس ملک کو تعمیر کرنے کا عہد کیا۔ ہم نے ایک بہت بھاری ذمہ داری اٹھا کر اس ملک کو ازسر نو آباد کر کے اور اس کو ترقی تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس کے مطابق کام شروع کیا، ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر، اکنامی کی فیلڈ کے اندر، اور قانون سازی کے میدان کے اندر، اور جو ہمارے درمیان کے پرابلمس ہیں اس میں ریفارم لانے کے اندر، مختلف سوشل ریفارم، مختلف پہلوؤں سے کوششیں اور کام کیے گئے، جس کی بنیاد پر آج ہم اپنے ملک کو اس مقام پر کھڑا دیکھتے ہیں جہاں پر ہم عزت محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کو بنانے میں، اس کو تعمیر کرنے میں ہمارا حصہ ہے۔ اس ملک کو ہزاروں سال سے مختلف قوموں نے آباد کیا ہے۔ یہاں پر کوئی ایک مذہب ہمیشہ قائم نہیں رہا ہے، بلکہ مذاہب بدلتے رہے ہیں، مختلف مذاہب آتے رہے ہیں، یہاں بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن ملکی سطح پر اس ملک کو جو چیز باندھ کر رکھتی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اور برابری کے احساس کو قائم رکھنا، چاہے وہ مغل دور ہو یا اس سے پہلے کا مسلم امپائر کا دور ہو یا اس سے پہلے جو مختلف یہاں پہ راجاؤں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اور مختلف علاقوں اور خطوں میں اسٹیٹس کے اندر جو الگ الگ رجواڑے تھے، جس کی بنیاد پر اس ملک کو ہم ایک بڑے ملک کی شکل میں دیکھا کرتے تھے، اس کو الگ الگ اسٹیٹ کے روپ میں جانتے تھے، ان سب کے درمیان جو ایک بیسک آئیڈینٹی تھی جو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی، وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ اس زمین کے اوپر سب کو برابری کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ آپ غور کریے، میں آپ کو دسیوں بیسیوں مثالیں دے سکتا ہوں، اور اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو اس کو آپ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اسلامک امپائر ہے، مسلم امپائر ہے، اسلامک نہیں، مسلم امپائر، مسلمانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں الگ الگ وقت میں، چاہے وہ محمد بن قاسم کے اس ملک میں آ کر ایک نظام حکومت قائم کرنے سے شروع ہوئی ہو، یا اس کے بعد پھر افغانستان کے علاقوں سے نکل کر اس ملک میں جو بعد کے دور میں لوگ آئے، ان سے پہلے جو تغلق، غوری، مختلف فارس جس کو ایران کہا جاتا ہے، اور افغانستان کے خطے ہیں، وہاں سے جو لوگ آئے اور اس کے اندر حکومتیں قائم کی اور یہیں بس گئے، یہیں رہ گئے، اور پھر یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت کا نظام شروع کیا، چاہے وہ تغلق ہو، غوری ہو، ممالک ہو، لاسٹ میں مغل ہو، یہ ساری حکومتیں مسلم دور کی حکومتیں کہلائی جاتی ہیں۔ لیکن آپ غور کریں گے تو وہ سب کنگڈم تھے، اور وہ دور راجاؤں کا دور تھا جس میں مکمل اختیار ایک شخص اور اس کے خاندان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ پوری تاریخ میں ایک مثال نہیں دے سکتے کہ جس سے ثابت کیا جا سکتا ہو کہ مذہبی بنیاد پر دوسروں کے حقوق چھینے گئے ہوں، یا مذہب کے اندر دخل اندازی کی گئی ہو، انٹرفیئرنس کیا گیا ہو۔ یہ ہر دور میں اس ملک کی خوبی یہ رہی ہے کہ اس میں ہر ایک کو آزادی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اسی طرح جو ہندو راجا تھے، ان کے علاقوں میں جو ان کی حکومتیں تھیں، ان کی سیادت اور قیادت تھی، اس کے تحت مسلمان یہاں رہتے تھے، کیونکہ اسلام ابتدائی دور سے اس ملک کا حصہ ہے۔ جو ممالک خوش قسمت ممالک ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد فوراً صحابہ کے دور سے ہی اسلام کی نعمت ملی ہے، ان میں ہمارا ملک بھی ہے۔ اس دور سے یہاں اسلام پہنچا ہے، اور اسلام پھیلا ہے، پھلا ہے، اور دور تک پہنچا ہے۔ تو ان راجاؤں کے ماتحت بھی جو مسلمان رہا کرتے تھے، ان کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کی جاتی تھی، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے مذہب کے مطابق جینے کی مکمل آزادی تھی۔ قانون اس لیے ہوتا ہے کہ جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ وطن کا مطلب کیا ہے؟ یہ پوری زمین تو انسانوں کی آبادی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، چاہے وہ چہرے میں الگ ہو، رنگ میں الگ ہو، زبان میں الگ ہو، تو وہ چیزیں اس کو انسان سے باہر نکال کر جانور تو نہیں بنا دیتی۔ یہ تو ہیومینٹی کا جو تصور ہے وہ پوری دنیا کو اپنی زمین مانتا ہے، اور سارے انسانوں کو اپنے رشتے کا بھائی مانتا ہے۔ یہ انسان کا بنیادی تصور ہے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے تو ہم اور جانور میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ ہم بحیثیت انسان ہر انسان کو اپنا بھائی مانتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد مانتے ہیں۔ ہمیں جو ملک بنانے کا موقع ملتا ہے، ہم جو زمین کے اندر بارڈرز بناتے ہیں جس کی بنیاد پر اپنا ایک وطن تشکیل دیتے ہیں،
اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک گروپ کو دوسرے سے لڑا کر جتا دیا جائے، اس کے اندر خانہ جنگی پھیلا دی جائے، اس کے اندر کچھ چیزوں کو ایسے امپوز کیا جائے کہ اس میں خلفشار پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے پیدا ہو جائے؟ یہ تو کنگڈم کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو خالص بادشاہتیں ہوتی تھیں، خالص حکومتیں ہوتی تھیں خاندانوں کی، ان کے اندر بھی ایسا نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ وطن کی دشمنی ہے۔ وطن دوستی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر گروپ کو اس کا حق دے کر مطمئن کیا جائے، اسے کچھ ایسی بنیادوں پر متحد کر لیا جائے کہ جس کے بعد اختلاف اور انتشار کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے، باہر کا دشمن ہمیں آپس میں بھڑا کر اپنے مقاصد نہ پورے کر سکے۔ ہم اسی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوتے ہیں کہ اس وطن کو ترقی دے سکیں گے، اس میں اپنی آنے والی نسلوں کو مواقع عطا کر سکیں گے، اس میں رفاہی کام کر کے اس کو بلندی تک پہنچا سکیں گے، اس کے اندر انصاف کو قائم کر سکیں گے، آپس کے مسائل خود مل کر حل کر سکیں گے، ضرورتیں جو ہمارے اس علاقے کی ہیں، اس کے ریسورسز جو یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا صحیح ڈسٹریبیوشن کر سکیں گے۔ یہی تو بنیادیں ہیں جو وطن بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ زمین کے ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ آج جو بھارت ہے، ہندوستان ہے، وہ 1000 سال پہلے نہیں تھا، اس سے بڑا تھا۔ آج ہم چھوٹے ہو گئے، آج ہم اس سے بہت چھوٹے ہیں جو ہم پہلے تھے۔ یہاں تک کہ مسلم دور میں جو ہمارا ہندوستان تھا، اس کا بہت بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ وطن کی لکیریں تقسیم کے لیے نہیں ہے، انسانی بنیاد پر پوری دنیا ایک ہے۔ یہ وطن کی لکیریں ہمیں آپس میں اس لکیر کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان ایک ایسے نظام کو قائم کرنے کا موقع دیتی ہیں جس میں آزادی کے ساتھ، اپنے فیصلے خود مختاری کے ساتھ ہر ایک لے سکتا ہو اور مل جل کر ترقی کی راہ پر چل سکتے ہوں۔ ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک کو کیوں ہٹایا تھا؟ کیوں آزاد کیا تھا؟ ان کو اس سے کیوں بھگایا تھا؟ اس لیے تو نہیں بھگایا تھا کہ ہم یہاں پر اس سے بدتر حال کر کے اس ملک کو پیچھے کر دیں گے۔ ہم نے اس لیے تو نہیں بھگایا تھا کہ ہم یہاں آپس میں خلیجے بنا کر، دراڑیں پیدا کر کے ایک دوسرے کے گریبان چاک کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لگیں گے۔ ہم نے اس دشمن کو اس لیے بھگایا تھا کہ وہ ہمارے اس ملک کے ریسورسز کو چراتا تھا، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں تھا، ہمارا بھلا نہیں چاہتا تھا، ہماری ترقی اس کا مقصد نہیں تھا۔ اس کا فائدہ استحصال تھا، ایکسپلائٹیشن تھا، اس کا مقصد یہاں کی چیزوں کو قبضہ کر کے اپنے پاس لے جانا تھا۔ اسی سے لڑ کر ہم نے ان کو یہاں سے بھگایا اور ہم نے اپنی آزادی حاصل کی تاکہ ہم یہاں کے ریسورسز کا استعمال از خود کر سکیں، ہم یہاں اپنے لوگوں کو مواقع دے سکیں، ترقی کی راہیں کھول سکیں، ہم معاشی طور پر، سماجی طور پر، قانونی طور پر برابری قائم کر سکیں، جس میں حقوق کا تحفظ ہو، جس میں آزادی کا تصور ہو، جس میں ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر اتحاد قائم کرنے کا موقع مل سکے اور مل جل کر ترقی کی راہ ہم سب کھول سکیں اور اس میں آگے بڑھ سکیں۔ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو بھی اس کوائلیشن کو توڑنے کی کوشش کرے گا، ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ سے لڑائے گا، ایک زبان کو دوسری زبان سے لڑائے گا، ایک کلچر کو دوسرے کلچر سے لڑائے گا، ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے مقابلے میں کھڑا کرے گا، تو وہ اس ملک کا دشمن ہوگا، کیونکہ وہ اس ملک کی دوستی نہیں ہو سکتی، وطن پرستی نہیں ہو سکتی، وہ وطن دشمنی ہو سکتی ہے۔ وطن پرستی ہرگز اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان اتحاد کو پارا پارا کر کے، ان کے درمیان دوریاں پیدا کر کے اور حقوق سلب کر کے کبھی بھی اس کو قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس تصور کو سمجھنا ضروری ہے، نریٹو بدلنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں نیا نریٹو گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ وطن کی محبت صرف نعروں سے نہیں ہوتی، وطن کی محبت چند سلوگن سے نہیں ہوتی، وطن کی وفاداری دکھانی پڑتی ہے، یہاں پہ انصاف لانا پڑتا ہے، یہاں ہر ایک کو حق دینا پڑتا ہے۔ وطن نام اس کا ہے کہ کمزور کا ہاتھ پکڑا جائے اور اسے اوپر اٹھایا جائے، جو تنگدست ہے اس کی تنگدستی دوری کی جائے، جو محتاج ہے اس کی محتاجگی کو ختم کیا جائے، جو جس تکلیف میں اس کو اس سے نکالا جائے۔ وطن کا مطلب وطنی بھائی چارگی، اور جو علاقائی سطح پر ہمارا تعلق اور محبت ہوتی ہے، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کی ترقی سے خوش ہوں، ہر ایک کی ترقی کو یقینی بنائیں، انصاف کو قائم کریں، برابری کو ہموار کریں، اس برادرانہ اخوت کو، اس محبت کو ثابت کریں جو ہمیں ایک ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باشندہ بناتی ہے۔ اگر وہ چیز فیل ہو رہی ہے، اگر ہم اس چیز کو قائم نہیں کر پا رہے، تو ہم وطن پرست نہیں ہیں، بلکہ ہم وطن دشمن ہیں، اور ہمارا وطن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ جھوٹ کا رشتہ ہے۔ اگر یہاں پر
کرپشن اتنا پھیلا ہوا ہو کہ سیاست کے نام پر جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہوں ان کا کام ہی کرپشن ہو، ان کا کام لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنا، لوگوں کی رفاہی کام میں حصہ لینا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، قانون پر نفاذ کرنا، برابری کو قائم کرنا، آپسی اتحاد کو یقینی بنانا، ان چیزوں کی مکمل خلاف ورزی ہو رہی ہو، کرپشن عام ہو، بدترین کیسز ہوں، اور انسان ہر طرح کی اخلاقی برائی کا شکار ہو، آپسی پھوٹ اور لڑائی اور جھگڑے کی باتیں کرتا ہو اور اس کے اندر لگا ہوا ہو، اس کے بعد بھی وطن پرستی، اس کے بعد بھی وطن سے محبت، اس سے بڑا آج کا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وطن پرستی نہیں، وطن دشمنی ہی ہو سکتی ہے۔ اگر سچی محبت وطن سے ہے تو ہم سب کو کہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو کہنا چاہیے، ہر ایک کو کہنا چاہیے۔ اس ملک کی اکثریت اس بات کو سمجھتی ہے، وہ محتاج ہے، وہ پریشان ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے الجھی ہوئی ہے، ان کو اس بات کو سمجھانا ہے کہ ہمیں مل کر وطن کو بنانا ہے، ہمیں اتحاد کی بنیاد پر وطن کو آگے بڑھانا ہے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم سے ٹوٹے ہوئے چھوٹے موٹے ملک وہ آج ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ ابھی بنگلہ دیش اور سری لنکا کی حالت یہ ہے کہ اس کی جو جی ٹی پی ہے پر پرسن وہ ہم سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کی بات کیا ہوگی کہ ہم مالی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر اور عالمی برادری کے اندر پیچھے کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ وطن پرستی ہے چند نعرے لگا دینے سے اور اس کے کچھ دہائیاں دے دینے سے، اس کے لیے کھڑے ہو جانے سے پیچھے سے چھرا گھونپا جائے، پیچھے سے وطن کو کمزور کیا جائے، وہاں کے لوگوں کے حقوق چھین لیا جائے، وہاں کرپشن کو عام کر دیا جائے، اخلاقی گراوٹ آخری حدوں تک چلتی چلی جائے، مالی حقوق سلب کیے جاتے رہیں، تعلیم کو مشکل بنا دیا جائے اور سارے بنیادی حقوق سے عوام کو محروم کر دیا جائے، مالدار کو مالدار سے مالدار تر کر دیا جائے، غریب کو اور غربت میں دھکیل دیا جائے، گیپ اور خلیج کو بڑھا دیا جائے، اس کے بعد چند نغمے گا کر محبت اور وفاداری کا ثبوت پیش کیا جائے۔ اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت کردار سے دینی ہوگی، محبت عمل سے دینی ہوگی، محبت اخلاق سے ثابت کرنی ہوگی، محبت مقاصد کو پورا کرنے سے ہوگی۔ اس ملک کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو بچانے سے محبت ہوگی، اس کو قائم رکھنے سے محبت ہوگی، اس کو اس ملک کے اندر پوری قوت کے ساتھ باقی رکھنے سے ہوگی۔ ہماری لڑائی محبت کی لڑائی اور اس ملک کو باقی رکھنے کی لڑائی، ہماری لڑائی اس ملک کی حقیقی آزادی کو قائم رکھنے کی لڑائی، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس ملک کو تعمیر کرنے کی دعوت دینا ہے، اس ملک کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ، اس کے تمام مقاصد کے ساتھ، اس کی صحیح آزادی کے تصور کے ساتھ قائم کرنے اور آگے بڑھانے کے لیے جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں ان کی طرف توجہ دلانا ہے۔